حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی یہ بصیرت افروز الفاظ جنہوں نے مجلس خدام الاحمدیہ کی بنیادوں کو تشکیل دیا، آج بھی جماعت کی اگلی نسل کی تربیت کے لیے رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ اسی جذبے کے تحت مجلس خدام الاحمدیہ برطانیہ کے مقامی ریجن نے اطفال اکیڈمی کا آغاز کیا ہے، جو ایک منظم تعلیمی اور تربیتی ادارہ ہے۔ اس کا مقصد 7 سے 15 سال کی عمر کے اطفال کی دینی اور دنیاوی دونوں پہلوؤں سے نشو و نما کرنا ہے۔ ہمیں ان اطفال کی صحیح انداز میں تربیت کرنی ہے، انہیں نیکی کی ترغیب دینی ہے اور انہیں اپنا مذہب سمجھنے میں مدد دینی ہے۔ انہیں یہ شعور دینا ضروری ہے کہ وہ احمدی مسلمان کیوں ہیں اور اس کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح کی بصیرت اور رہنمائی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کتنی اہم ہے۔ آج تقریباً 160 اطفال نے شرکت کی، جن میں سے بہت سے لندن اور دیگر علاقوں سے بھی آئے تھے۔ ہم نے محسوس کیا کہ اطفال کے علم میں بعض ایسی کمیاں تھیں جنہیں ہماری سابقہ کلاسوں میں مناسب طور پر پورا نہیں کیا جا رہا تھا۔ اسی لیے اس نصاب میں دینی اور دنیاوی تعلیم کا متوازن امتزاج شامل کیا گیا ہے۔ اس میں اردو کی کلاسیں، عقائد اسلام اور ارکان ایمان سے متعلق اسباق اور سماجی مسائل پر مبنی کلاسیں شامل ہیں، جن کے بارے میں اطفال کے ذہنوں میں بہت سے سوالات موجود ہوتے ہیں۔ یہ اکیڈمی ایک اسکول کے ماحول میں چلائی جا رہی ہے، جہاں مبلغین عمر کے حساب سے تشکیل دیے گئے گروپوں کو پڑھاتے ہیں تاکہ ہر بچے کی تعلیمی سطح اور ضرورت کے مطابق اسباق پیش کیے جا سکیں۔ ہم نے اسکول کے اندر باقاعدہ کلاس رومز قائم کیے ہیں۔ اساتذہ کی جانب سے اس کی درخواست کی گئی تھی تاکہ وہ زیادہ مؤثر انداز میں تدریس کر سکیں۔ الحمدللہ اب تک جو آراء موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق ماحول بالکل ایک عام اسکول جیسا ہے اور اطفال بھرپور انداز سے کلاسوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ کیا کسی کو معلوم ہے کہ پیغام کا سب سے بنیادی حصہ کیا تھا؟ بالکل درست۔ تمام مذاہب کی سب سے بنیادی تعلیم اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول مبعوث فرمایا، سب نے یہی تعلیم دی کہ خدا ایک ہے۔ بچوں کے دوست بعض اوقات ان سے مختلف سوالات کرتے ہیں۔ ہم انہیں اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اعتماد کے ساتھ ان سوالات کے جواب دے سکیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ روانی سے تلاوت کرنا سیکھیں، ہر حرف کی صحیح ادائیگی جانیں اور تجوید کے قواعد کو اپنی روزمرہ تلاوت میں استعمال کر سکیں۔ ان تمام اعمال سے ہم ذاتی طور پر کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حصہ ہیں اور اس کے حقوق ادا کرنے کا ذریعہ ہیں، اس لیے عربی میں انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت عمدہ نکتہ ہے اور آپ نے براہ راست اصل مقصد کی نشاندہی کی ہے۔ ایک وجہ یقیناً امن کا قیام ہے، لیکن مذہب ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیاوی امور سے پہلے روحانیت کو مقدم رکھیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بچے صرف اپنے والدین کی خواہش پر یہاں آنے والے نہ ہوں، بلکہ حقیقی معنوں میں علم کے متلاشی بنیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم سے طاقت پیدا ہوتی ہے اور طاقت سے جرأت جنم لیتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اعلیٰ معیار اور بہترین کردار کا نمونہ بنیں۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسل کی اصلاح کریں، جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی تھی۔ یہ ابتدائی منصوبہ مستقبل میں برطانیہ کے دیگر ریجنز تک بھی توسیع پانے کا ارادہ رکھتا ہے اور جماعت کے نوجوانوں کی تربیت اور روشن مستقبل کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مزید معلومات کے لیے طلباء اور والدین اطفال.org.uk سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ MTA نیوز کی جانب سے لندن سے پیش کی گئی۔